ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات و خواتین، آج کا عنوان ہے رمضان کی ایک مخصوص رات کا نام لیلۃ القدر کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قدر اور تقدیر کا معنی ہے مقدار مقرر کرنا۔ بعض مفسرین نے قدر و تقدیر کے اسی مفہوم کے پیش نظر اندازہ خداوندی اور فیصلے خداوندی مراد لیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک سال بھر پیش آنے والے تقدیری فیصلوں کی فہرست نظام کائنات کے ہر شعبے کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر اسی کے مطابق فرشتے پورے سال اپنے فرائض اور ڈیوٹی انجام دیتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس مخصوص رات کا نام لیلۃ القدر اور اسی کو شب قدر کہا گیا ہے۔ تفسیر مظہری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، یکتب من ام الکتاب فی لیلۃ القدر ما هو کائن فی السنۃ من الخیر والشر والارزاق والآجال حتی الحجاج یحج فلان ویحج فلان، یعنی آئندہ سال جو کچھ بھی اچھا یا برا ہونے والا ہے، اور جس کو جتنی روزی ملنے والی ہے، اور جس کو جو عمر ملنے والی ہے، یہاں تک کہ کون کون حج کرے گا، وہ سب کچھ لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پورے سال اس کا نفاذ کرتے رہیں۔ غرض اس رات میں تمام چھوٹی بڑی مخلوقات سے متعلق تقدیری امور کی فہرست متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی عظمت و شرافت کے بھی آتے ہیں، لہذا اس مخصوص رات کا نام لیلۃ القدر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس رات میں جو اللہ کا بندہ ذکر و عبادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت والا ہوتا ہے، اور اس رات کی طاعت و عبادات بھی بڑی قدر و منزلت والی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہیں۔ اس مخصوص رات کا نام لیلۃ القدر رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات میں بڑی قدر و منزلت والے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، کچھ فرشتے سدرۃ المنتہا کے پاس سے بھی آتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر وہ مقام ہے جہاں دنیا سے جانے والے اعمال پہلے پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، اور بارگاہ الہی سے آنے والے احکام پہلے سدرۃ المنتہا پر آتے ہیں، پھر وہاں سے دنیا میں پہنچائے جاتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تفسیر کی مشہور کتاب روح المعانی جلد نمبر 16 میں ہے کہ لیلۃ القدر نام رکھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس قابل قدر رات میں انتہائی قابل قدر کتاب، جو کہ تمام آسمانی کتابوں کی بنیادی مضامین پر مشتمل ہونے کے ساتھ مزید بے شمار علوم و معارف پر حاوی ہے، یہ کتاب عظیم ایک انتہائی قابل قدر فرشتے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے کائنات کی سب سے زیادہ قابل قدر اور قدر و منزلت صاحب عظمت و شرافت شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل قدر خیر امت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر على رسول الله ذي قدر لأمة ذات قدر۔ علم نحو ادب کے امام اور علم عروض کے مدون اول خلیل بن احمد فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی تنگی کے بھی آتے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، لہذا لیلۃ القدر کا مطلب ہوا یہ ایسی رات ہے جس میں فرشتے آسمانوں سے زمین پر اتنی بڑی تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم الشان لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔